مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، ہو نہ اخلاص تو دعوی نظر لاف و گزاف، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب، اور میرے ساتھ موجود ہیں احمد حاتب صدیقی صاحب۔ کلام اقبال کو سمجھنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج ہم نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے یہ ہمارے موجودہ مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا تھا، اور مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے، اور لوگ اس پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، حل بھی پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے دین اور تعلیم کے باہمی تعلق، جو کہ ایک بہت بڑا سوال ہے آج کے اس دور کے اندر، اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں وہ تعلق بتایا ہے کہ اگر دین اور تعلیم آپس میں جڑ کر چلیں گے تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کے ہاں کیا نکلا ماضی کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ہمارے نظام تعلیم میں کس طرح کی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ میں گزارش کروں گا احمد حاتب صدیقی صاحب سے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا کہ علامہ اقبال کی اس نظم کی تشریح جو ہے ہمارے ناظرین کو سمجھائیے، دین و تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع تو یہ بہت وسیع و بسیط ہے جی، لیکن اسے کوشش کریں گے کہ ہم مختصر وقت میں سمیٹ سکیں۔ پہلا شعر ہے کہ مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، ہو نہ اخلاص تو دعوی نظر لاف و گزاف۔ پیران حرم سے مراد امت کے رہنما ہیں۔ امت کے رہنماؤں کے اندر خلوص کی کمی ہے، اور خلوص اپنی امت کے ساتھ وفاداری اور اپنے دین پر پختہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، دین خالص کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، تو پھر دعوی نظر، یعنی یہ کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں یا بڑی گہری نظر رکھتے ہیں یا دور تک دیکھتے ہیں یا ہم دور اندیش بصیرت رکھتے ہیں، یہ دعوی نظر جو ہے یہ لاف و گزاف، یعنی شیخی مارنا، بس یوں ہی گپ مارنا، گپ چھوڑنا، اونچی اونچی چھوڑنا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو لاف و گزاف کہا جاتا ہے۔ کہ مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، کہ پیران حرم کے اندر یعنی امت کے رہنماؤں کے اندر وہ خلوص باقی نہیں رہا کہ وہ للہ کام کریں، یعنی خالصتاً للہ کام کریں اور اپنی امت کے فائدے کے لیے کام کریں۔ تو جب وہ خلوص نہیں ہے تو پھر یہ ساری بصیرت اور دور اندیشی اور نگاہ بلند ہونا یہ سب لاف و گزاف ہیں، یہ شیخی مارنا ہے۔ صحیح۔ یہ تمہید ہے اس کی کہ مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، ہونا اخلاص تو دعوی نظر لاف و گزاف، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ یہ اقبال کے دور کا مسئلہ تھا جو آج تک جاری ہے، کہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم یعنی جو مغرب سے جو نظام تعلیم آیا ہے، اقبال نے اس کو سازش قرار دیا۔ ایک سازش ہے فقط، صرف ایک سازش ہے، دین اور مروت سے مراد یہاں پر اخلاقی صفات ہیں کہ انسان کے اندر جو اخلاقی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ یہ جو نظام چل رہا ہے دنیا بھر میں، تو وہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ نظام صرف کارکن تیار کر رہا ہے، یعنی ملازمت کی غرض سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، حصول زر کی غرض سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، کہ کوئی ملازمت مل جائے گی یا کوئی کاروبار کر لیا جائے گا،
اس سے مالی مفادات تمام وابستہ ہیں. تو یہ جو نظام تعلیم ہے اس کو اقبال نے سازش قرار دیا، ایک تو دین کے خلاف، کہ دین جو صفات پیدا کرنا چاہتا ہے انسان کے اندر اور جو اخلاقی اقدار دین انسان کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، ان کی طرف یہ نظام نہیں لے جا رہا ہے. وہ انسان نہیں بنا رہا ہے بلکہ مشین کے کل پرزے بنا رہا ہے. تو یہ جو نظام تعلیم ہے ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. اور پھر وہ امت کی طرف واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے. قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف. خودی میں اقبال نے بے شمار صفات جو ہے وہ سمیٹ دی ہیں. اس میں خودداری بھی ہے، خود نگری بھی ہے، خود شکنی بھی ہے اور خود شناسی بھی ہے، خود انحصاری بھی ہے، بہت ساری صفات کہ مسلمانوں نے جو اپنی غیرت اور اپنی خودی اور اپنی خودداری یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں، ان سے انصاف نہیں کیا. قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، تو پھر مقدر میں محکومی اور مظلومی جو ہے. تو گویا مسلمانوں کی اس وقت کی جو محکومی اور مظلومی ہے اس کا سبب اقبال یہ بتاتے ہیں، اور وہ آج بھی ہے کہ آج بھی مسلمان آزاد ہونے کے باوجود جو محکوم اور مظلوم ہیں اور دنیا بھر میں ستائے جا رہے ہیں اور ستم کا نشانہ بن رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی اپنی خودداری اور خودی جو ہے وہ گویا انصاف اس کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دوسروں کے آگے ہم سجدہ ریز ہیں اور دوسروں پہ انحصار کر رہے ہیں اور دوسروں سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں گویا مالی طور پر مستحکم کریں گے اور عسکری طور پر وہ دوسرے کریں گے. تو ہم نے اپنی خودی کو ترک کر دیا. تو اس وجہ سے محکومی اور مظلومی ہمارا مقدر بن گئی. اور پھر آخر میں اقبال جو ہے وہ قانون قدرت بیان کرتے ہیں کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. یعنی ایک فرد کے اندر اگر کوئی خامی پیدا ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے اس سے، تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کو اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا. نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس پر جاری و ساری رہتی ہیں. لیکن اگر خطائیں اور گناہ جو ہے وہ اجتماعی ہو جائیں اور بے راہ روی اجتماعی ہو جائے تو پھر اس قوم کو سزا ملتی ہے. اب اس طرح کا عذاب تو نہیں آتا کہ جس میں قوموں کی قومیں صاف ہو جاتی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے یہ رہتی دنیا تک یہ تمام انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. ایک تو وہ امت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، امت اجابت کہلاتی ہے، کہ جس نے دعوت کو قبول کر لیا اور اس کا جواب دیا. اور دوسری وہ ہے جو امت دعوت ہے، جس نے ابھی تک دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان تک دعوت پہنچائیں. تو اس امت پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے قوم کی قوم یا ملک کا ملک صاف ہو جائے، لیکن اجتماعی گناہوں کی سزا ملتی رہتی ہے اور وہ مختلف صورتوں میں آتی ہے. اس کی یہ نظر بھی آتی ہے کہ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے. ہاں، یہ اصل میں وہ سزا ہے جو یہ بھی سزا ہے، یہ محکومی و مظلومی بھی سزا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو مختلف آفات اور وبائیں آتی رہتی ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا اور کبھی طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، کبھی کورونا آ گیا، تو اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ قوموں کے گناہوں کی سزائیں ہیں، وہ ملتی رہتی ہیں. تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے اور یاد رکھنے کی ہے کہ انفرادی خطائیں معاف کی جا سکتی ہیں لیکن اجتماعی خطاؤں کی سزا مل کے رہتی ہے. تو تعلیم کے اندر اگر دین شامل ہے اور اخلاص شامل ہے اور اخلاق شامل ہیں تو انسانیت جو ہے وہ گویا خوشحال بھی ہوگی اور فلاح پر بھی ہوگی، امن و سکون بھی پائے گی. لیکن اگر صرف اور صرف جو ہے یہ مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی جائے گی
تو انسانیت اس میں سے رخصت ہو جائے گی. تو دین و تعلیم کا یہ رشتہ اقبال نے اس نظم میں بیان کیا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب پوری نظم جو ہمیں پیغام دیتی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو پیران حرم ہیں اپنے دعوی نظر کے باوجود اگر ان کے اندر اخلاص شامل نہ ہو اور وہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم اختیار کرتے ہیں اور قومیں پھر اپنی خودی سے انصاف کیے بغیر اس کو قبول کر لیں گی، تو علامہ اقبال پھر یہ کہتے ہیں کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کا معاف، اور اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف. والسلام.